تنزلات ستہ، تنزلات خمسہ، الاحد سے الواحد وغیرہ، یہ ذہنی خیالات تھے. یا عقل اول سے فلک اول اور عقل ثانی پیدا ہوئی، عقل ثانی سے فلک دوم اور عقل ثالث پیدا ہوئی. تو 9 افلاک اور عقول عشرہ، یہ ہمارے پرانے فلسفی جو ہے متکلمین ان کے ہاں الفاظ مل جائیں گے جن کی نہ کوئی سند قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، کوئی سوال ہی نہیں، نہ سائنس اس کی کوئی تائید کرتی. جو بات میں عرض کر رہا ہوں اب اس کے اعتبار سے آپ کو سائنس کے درمیان اور اس پورے تصور کے درمیان معلوم ہوگا کہ ہم آہنگی ہے، مکمل ہم آہنگی ہے. جبکہ ابھی صرف نور اور نور بھی، اس میں نہ حرارت نہ حرکت، ارواح انسانیہ کا اور ملائکہ. پھر وہ بگ بینگ اور وہ جو عرصہ گزرا ہے جس میں کہ حرارت، شدید ترین حرارت، اس دور میں جنات پیدا کیے گئے. اب قرآن مجید کہتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ وَخَلَقْنَا الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ. آگ کی لپٹ سے. اور ایک جگہ فرمایا ہم نے آدم سے بہت پہلے جنات کو پیدا کیا تھا. وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ. سموم کہتے ہیں وہ جو ہوا بعد سموم جس میں جلتی ہوئی آگ ہوتی ہے، لو، سخت صحرا کی لو، اس کا تصور کیجیے آپ. اس کی آگ سے، اس کی حرارت سے جنات پیدا کیے. یہ جنات جو ہے اس زمین کی پیداوار نہیں ہے، مٹی کی پیداوار نہیں ہے. یہ ایک لطیف تر شے ہے ہم سے. مٹی تو انرٹ ہو گئی، آ گئی، ہم مٹی سے بنے، چاہے وہ ایوولوشن کے لمبے پروسیس کے تھرو بنے ہیں یا یہ کہ ڈائریکٹ کریشن ہوئی ہے، لیکن ہے تو دونوں مٹی سے. قرآن بھی کہتا ہے مٹی سے اور سائنس بھی کہتی ہے مٹی سے. فرام دی کلے کرسٹ آف دی ارتھ. اور قرآن بھی کہتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. ہر شے میں حیات جو ہے، اس حیات کا منبع اور سرچشمہ پانی ہے. مادہ تخلیق جو ہے حیوانات ارضی کا، جن میں انسان بھی شامل ہے، وہ تو ہے مٹی، لیکن منبع حیات پانی. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. اور یہی سائنس کہتی ہے کہ سمندر کے کنارے پر، دلدلی جگہوں پر، وہاں کیا ہوتا تھا کہ ابھی پانی پیچھے ہٹ گیا ہے، پھر پانی آ گیا ہے، پھر پھٹ گیا ہے، یہ تعامل چل رہا ہے. اور اس کے نتیجے میں وہاں جو کیمیکل کمپاؤنڈز تھے، اس کے بعد آرگینک کمپاؤنڈز بنے، اس کے بعد اسی کے اندر جو ہے جو حیات کا جرثومہ پیدا ہوا، ایک سیل ایمیبا، یہ ان کا کہنا ہے. میں اس وقت اس کی نہ تصدیق کر رہا ہوں نہ تردید کر رہا ہوں. جو بتا رہا ہوں آپ کو کہ دونوں کا ایک یہ جو ہے بات متفق علیہ ہے کہ مٹی سے اور پانی سے بنے، اس میں کوئی اختلاف نہیں. اب یہ سلسلہ جو چلا ہے، اب وہی کہانی جو ہے یہ دہرائی جا رہی ہے. وہی ایک سیل سے رحم مادر میں بچہ پروان چڑھ رہا ہے، جو ہو سکتا ہے 9 ملینز آف ایئرز میں ہوا ہو. ایک جرثومے سے لے کر انسان تک کا معاملہ وہ رحم مادر میں 9 مہینے میں ہو رہا ہے. یہ سیم پروسیس، سنگل سیل، اور اس کے یہ مراحل ہیں. تو زندہ تو ہے، نطفہ بھی زندہ، علقہ بھی زندہ، مضغہ بھی زندہ، ماں کی طرف سے آنے والا بیضہ بھی زندہ، مرد کے نطفے اور ماں کے بیضے سے امتزاج سے وجود میں آنے والا زائگوٹ نطفۃ امشاج وہ بھی زندہ. لیکن جب 120 دن ہو جاتے ہیں تو اب یرسل الملک کا بعد، اب وہ فرشتہ بھیجا جاتا ہے وہ رحم مادر میں، وہ روح، اس کی روح، میری روح جو وہاں تھی، وہ لا کر میری والدہ کے رحم میں، وہ جو میرا حیولہ وجود میں آیا تھا اس کے اندر پھونکی گئی ہے. تب میں بنا ہوں، میرا وجود انسان کی شکل اختیار کیا.
یہ ہے در حقیقت قرآن مجید کا جو حقیقت انسان میں نے یہ بہت عرصے پہلے ایک دو مضامین لکھے تھے، انسانی زندگی کا تصور کیا ہے۔ عجیب بات ہے، آپ میں سے اکثر لوگوں کے لیے شاید نئی بات ہوگا، نہ انہوں نے میری وہ چیزیں پڑھی ہوں۔ قرآن مجید میں سورہ مومن میں جہنمیوں کی ایک فریاد نقل کی گئی۔ جہنم میں جو لوگ ہوں گے، اللہ ہمیں بچائے، وہ کہیں گے ربنا امتنا اثنتین، اے اللہ تو نے ہمیں 2 مرتبہ مارا، وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ، 2 مرتبہ زندہ کیا، فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا، اب ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، تو اب یہاں سے نکلنے کا بھی کوئی راستہ ہے؟ Is there any other stage to come؟ یہ 2 مرتبہ مارنا، 2 مرتبہ جلانا، یہ کیا ہے؟ تخلیق ہوئی عالم ارواح میں، اور پھر ہم سلا دیے گئے۔ موت اور نیند ایک شے ہے، بہنے ہیں آپس میں۔ میرے نزدیک دی بگیسٹ ٹریجڈی، وہ جو ارتقاء کا فلسفہ چھا گیا ہے ذہنوں پر ڈارون کا، اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج ہم اپنے آپ کو صرف ایک حیوان سمجھتے ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ زیادہ سے زیادہ ہم کہیں گے کہ نسبتاً زیادہ ارتقاء یافتہ حیوان، بس۔ جتنا فرق گھوڑے اور گدھے میں ہے، گھوڑا ذرا کورس اینیمل ہے، اور گھوڑا جو ہے، گھوڑا فائن ہے، گدھا کورس ہے۔ گھوڑے میں تمکنت ہے، اس کی چال دیکھیے، اتنا ہی فرق گوریلا میں اور انسان میں ہے، کوئی ایسنشل ڈفرنس نہیں ہے، نوعیت کا فرق نہیں ہے، کمیت کا فرق ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ آج ہم اپنے وجود سے، اپنی عظمت سے مستعفی ہو چکے ہیں، حیوان۔ لہذا ہم سارا جو سبق حاصل کر رہے ہیں، رہنمائی، وہ حیوانوں کی زندگی سے حاصل کر رہے ہیں۔ حیوانوں میں تو کوئی فرق نہیں ہے، ماں بیٹی، بہن بیوی کا کوئی فرق ہوتا ہے؟ یہ خامخواہ ہم نے، یہ باقاعدہ لٹریچر ہے، یورپ میں پیدا ہوا ہے، یہ ہم نے خامخواہ اپنے اوپر بندشیں لگا لی ہیں۔ اس لیے کہ ہمارے نزدیک تو اب سبق تو وہاں سے ملنا۔ تو انسان جو ہے اگر اس حقیقت کو نہیں سمجھتا کہ یہ میرا جو مادی وجود ہے، یہ تو میرا حقیر سا پہلو ہے، میری اصل حقیقت وہ روح ربانی ہے جو میرے اندر پھونکی گئی ہے، وہ وہاں سے آئی ہے، وہیں لوٹ جائے گی۔ ہم کون ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ہمارا یہ بدن زمین سے آیا ہے، زمین میں لوٹ جائے گا۔ کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹ جاتی ہے، روح وہاں سے آئی وہیں جائے گی، جسد یہاں سے آیا یہی جائے گا۔ یہ جو ہے انسان کی حقیقت۔ میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ڈارون کا نظریہ جو ہے وہ ثابت نہیں ہو سکا ہے، اس لیے کہ اصل میں ارتقاء ڈارون کا نظریہ نہیں ہے، یہ بات غلطی ہے۔ جن لوگوں کو ان موضوعات سے دلچسپی ہو، میری یہ 2 کتابیں پڑھیں، چھوٹے چھوٹے سی کتاب ہے، مشکل، ذرا ثقیل ہے، بھاری ہے۔ ایک تو ہے زندگی، موت اور انسان، ایک ہے ایجاد و ابداع عالم سے عالمی نظام خلافت تک، تنزلات و ارتقاء کے مراحل۔ تو اصل میں تو فلسفہ ارتقاء تو مولانا روم کے ہاں موجود ہے، کھل کر موجود ہے۔ ہمارے بڑے حکماء میں سے ابن مسکویہ وہ ہے جس نے سب سے پہلے فلسفہ ارتقاء پیش کیا۔ ڈارون کا تو ابھی 10 پشتیں بھی نہیں ہوگی وہاں اس وقت موجود۔ ڈارون نے ارتقاء کی توجیہ کی ہے، وہ فلسفہ اس کا وہ غلط ہے، وہ ثابت نہیں ہو سکا۔ وہ کیا ہے؟